السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج ہم انشاءاللہ عز و جل صحابہ کرام کے بارے میں جانیں گے کہ آخر صحابی کسے کہتے ہیں۔ مزید ہم یہ بھی جانیں گے کہ عشرہ مبشرہ کسے کہتے ہیں، نیز خلافت راشدہ کن کن صحابیوں تک جاری رہی ہے۔ ایسی بہت ساری بات انشاءاللہ عز و جل اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اس کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ آخر صحابی کسے کہتے ہیں۔ حضرات محترم، صحابی ان حضرات کو کہتے ہیں جنہیں بحالت اسلام یعنی اسلام کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کا شرف حاصل ہوا ہو اور وہ اسلام ہی پر وفات پائے، یعنی اسلام ہی پر ان کی موت ہوئی ہو، جیسے ورقہ بن نوفل وغیرہ، یا پھر شرف ملاقات زمانہ نبوت سے قبل حاصل ہوا ہو اور زمانہ نبوت سے پہلے ہی ملت ابراہیمی پر ہی انتقال فرما گئے، جیسے زید بن عمر بن نوفل، یا بحالت اسلام شرف ملاقات حاصل ہونے کے بعد اسلام سے پھر گئے اور پھر زمانہ حیات پاک ہی میں اسلام قبول کر لیا، جیسے عبداللہ بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ، تو انہیں صحابی کہتے ہیں۔ حضرات محترم، بس شارٹ میں یہ سمجھے کہ صحابی اسے کہتے ہیں جو ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے اور اس اسلام اور ایمان کی ہی حالت میں ان کا انتقال ہو، یعنی وہ مرنے سے پہلے وہ اسلام سے پھر نہ جائے۔ اگر پھر گئے پھر تو صحابیت ان سے ہٹ جائے گی، لیکن اگر انہوں نے آخری دم تک اسلام کو اپنائے رکھا تو وہ صحابی کہلاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سوال ہے کہ پوری دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آخر کتنے صحابہ ہوئے ہیں، تو اس کا جواب ہے کہ پورے صحابہ کی تعداد 1,24,000 ہے، یعنی تقریباً 1,24,000 صحابہ کرام ہوئے تھے۔ پھر سوال ہے کہ اب تک کتنے صحابہ کے نام معلوم ہو سکے ہیں، تو اس کا جواب ہے کہ جن کے نام معلوم ہو سکے ہیں وہ 7,000 ہے، یعنی 7,000 صحابہ کرام کے نام ہی ابھی تک معلوم ہو سکے ہیں۔ پھر اس کے بعد سوال ہے کیا صحابی ہونے کے لیے بلوغ شرط ہے، یعنی کوئی انسان اگر اسلام قبول کر رہا ہے یا اسلام کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر رہا ہے تو کیا اس کے لیے بالغ ہونا یہ شرط ہے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، بلکہ غیر عاقل یعنی بچہ بھی صحابی ہو سکتا ہے اگر اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شرف حاصل ہو، جیسے امام حسن اور امام حسین اور عبداللہ بن زبیر اور محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہم جیسے بچے بھی یہ بھی صحابی تھے۔ پھر اس کے بعد سوال ہے کیا انسان کی طرح جنات اور فرشتوں کو بھی صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے؟ تو اس کا جواب ہے ہاں، یہ حضرات بھی صحابی کی تعریف میں داخل ہیں اور انہیں بھی صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ پھر اس کے بعد سوال ہے کیا کچھ پیغمبر بھی صحابی ہیں جن کو دیکھنے والے تابعی ہوں گے؟ تو اس کا جواب ہے ہاں، وہ انبیاء وہ نبی جنہوں نے اپنی دنیاوی حیات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمین پر، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام کہ انہوں نے بیت المقدس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا تو وہ بھی صحابی ہیں۔ اسی طرح حضرت خضر علیہ السلام بھی صحابی ہیں، ان کو دیکھنے والے تابعی ہوں گے۔ یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ یہ شرف کے طور پہ ہے، لیکن حقیقت میں صحابی جو ہوتے ہیں وہ وہی ہوتے ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہوا ہو۔ پھر اس کے بعد سوال ہے کہ کیا تمام صحابہ میں ان میں سب سے افضل کون ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ تمام صحابہ میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق ہیں، پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق ہیں، پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں، پھر اس کے بعد حضرت علی مشکل کشا رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہیں۔ یہ ترتیب ہے ایک دوسرے سے افضلیت ہونے کی۔ پھر اس کے بعد سوال ہے کہ کیا خلافت راشدہ آخر کسے کہتے ہیں اور اس کے مصداق کون کون ہیں؟ یعنی خلافت راشدہ آپ سنے ہوں گے کہ خلافت راشدہ یا خلفائے راشدین، تو اسی کے بارے میں یہاں پہ ہے سوال کہ خلافت راشدہ کسے کہتے ہیں اور کتنے لوگ خلافت راشدہ سے متصف ہو کر خلفائے راشدین جو کہلائے وہ آخر کتنے لوگ تھے؟ تو اس کا جواب ہے کہ خلافت راشدہ اس خلافت کو کہتے ہیں جو منہاج نبوت پر ہو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا
وہ سراپا انہی کے نقش قدم پر جو خلافت ہو اسے خلافت راشدہ کہتے ہیں. جیسے خلفائے اربعہ یعنی حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور امام حسن مجتبی، اتنے لوگوں کو خلفائے راشدین کہتے ہیں. اور مزید حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خلافت اور آخری زمانے میں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو بھی خلافت راشدہ، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسی خلافت قائم فرمائیں گے جو خلافت راشدہ کے مطابق ہوگی. پھر اس کے بعد سوال ہے کہ خلافت راشدہ کتنے سالوں تک رہی؟ تو اس کا جواب ہے کہ پہلے 30 سال، پھر بعد میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خلافت راشدہ 2.5 سال تک رہی. پھر اس کے بعد سوال ہے کہ خلفائے راشدین میں کن کن کی خلافت کتنے سال رہی؟ تو اس کا جواب ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی جو خلافت تھی وہ 2.5 سال تک رہی. پھر حضرت عمر فاروق کی خلافت 10.5 سال تک. پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت ہے وہ 12 سال تک رہی. پھر حضرت علی کی جو خلافت ہے وہ پورے 4 سال 9 مہینے قائم رہی. پھر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 مہینے تک خلافت پر قائم رہے. پھر اس کے بعد سوال ہے کہ خلفائے راشدین میں سے کن کن کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کے برابر ہوئی، یعنی ان میں سے خلفائے راشدین میں سے کن کن کی عمر جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر کے برابر ہوئی؟ تو اس کا جواب ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق ان کی عمر بھی 63 سال ہوئی. پھر حضرت عمر فاروق ان کی عمر بھی 63 سال ہوئی. پھر حضرت علی ان کی عمر بھی 63 سال ہوئی. پھر اس کے بعد سوال ہے کہ آخر وہ 10 صحابی کون ہیں جن کے بارے میں حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دی کہ وہ صحابی جنتی ہیں جن کو عشرہ مبشرہ بھی کہا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق سب سے پہلے، پھر حضرت عمر فاروق، پھر حضرت عثمان غنی، پھر حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت سعید بن زید، حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم جیسے صحابی کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے جن کو حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی. پھر اس کے بعد سوال ہے کیا جنتی ہونے کی بشارت انہی کے ساتھ خاص ہے یا ان کے علاوہ بھی کسی کے لیے جنتی ہونے کی بشارت دی گئی ہے؟ تو اس کا جواب ہے ہاں، ان کے علاوہ بھی کچھ حضرات کے لیے جنتی ہونے کی بشارت دی گئی ہے، جیسے حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت خدیجۃ الکبریٰ، حضرت عائشہ، حضرت حمزہ، حضرت عباس، حضرت سلمان، حضرت صہیب رومی، حضرت عمار بن یاسر، حضرت جعفر طیار اور جملہ اہل بدر اور اہل حدیبیہ اور اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جنتی ہونے کی بشارت دی گئی ہے. پھر اس کے بعد سوال ہے کہ آخر وہ کون سے مقدس صحابی ہیں جن کے ہاتھ پر عشرہ مبشرہ میں سے 5 صحابی ایمان لائے؟ تو اس کا جواب ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں وہ جن کے ہاتھ پر سب سے پہلے حضرت عثمان، پھر حضرت طلحہ، پھر حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عبد الرحمن بن عوف جیسے عظیم صحابی ایمان لائے. پھر اس کے بعد سوال ہے کہ وہ کون سے صحابی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا سلام کہلوایا؟ تو اس کا جواب ہے کہ وہ صحابی حضرت ابوبکر صدیق ہے جن کو اللہ رب العزت نے سلام کہلوایا. پھر اس کے بعد سوال ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کی ولادت آخر کس سن میں ہوئی؟ تو اس کا جواب ہے کہ عام الفیل کے تقریباً 3 سال بعد حضرت ابوبکر صدیق کی ولادت ہوئی. پھر اس کے بعد سوال ہے کہ آخر وہ کون سے صحابی ہیں جن سے میدان محشر میں کوئی حساب نہیں لیا جائے گا؟ تو اس کا جواب ہے کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق ہے. پھر سوال ہے کہ وہ کون سے صحابی ہیں جو اپنے ماں باپ کی زندگی میں ہی خلیفہ بن گئے؟ تو اس کا جواب ہے کہ وہ بھی حضرت ابوبکر صدیق ہی ہیں. پھر سوال ہے کہ آخر وہ کون سے صحابی ہیں جو اس امت پر سب سے زیادہ مہربان ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ وہ بھی حضرت ابوبکر صدیق ہی ہیں. پھر سوال ہے کہ آخر وہ کون سے صحابی ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی لوگوں کو نمازیں پڑھائی؟ تو اس کا جواب ہے کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق ہے کہ 3 دن میں 17 وقت کی نمازیں انہوں نے پڑھائی تھی. پھر اس کے بعد سوال ہے کہ آخر وہ کون سے
صحابی ہیں جن کے پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نمازیں پڑھیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ وہ بھی حضرت ابوبکر صدیق ہیں کہ مرض وفات میں حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے 3 وقت کی نمازیں پڑھیں، اور حالت سفر میں حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے فجر کی نماز پڑھی۔ پھر سوال ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کا انتقال آخر کس سن میں ہوا؟ تو اس کا جواب ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کا انتقال 13 ہجری میں ہوا تھا۔ پھر آخری سوال ہے کہ حضرت ابوبکر کی نماز جنازہ آخر کس نے پڑھائی؟ تو اس کا جواب ہے کہ حضرت ابوبکر کی نماز جنازہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی تھی۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو صحابہ کرام کے بارے میں ہم نے جانا۔ ایسی ابھی بہت ساری باتیں ہم انشاءاللہ عز و جل اس کے بعد والے پارٹ میں جانیں گے، حضرت عمر کے بارے میں، حضرت عثمان کے بارے میں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، ایسے بہت سارے صحابیوں کے بارے میں اس کے بعد والے پارٹ میں ہم جانیں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اس کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔